اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان 3 الفاظ پہ مشتمل یہ نام ہے ایک ریاست کا۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی سرزمین، جہاں پہ پاکیزہ سوچ کے مالک لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ کردار کے مالک لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو بہرحال آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس سوسائٹی میں، اس ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی پاکیزگی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ باقی رہ گئے 2 الفاظ، اسلامی اور جمہوریہ، یعنی یہ اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے۔ اب یہ دونوں الفاظ کیا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اسلامی اور جمہوریت ایک ہی چیز کا نام ہے یا 2 متضاد چیزوں کا نام ہے؟ کیونکہ ان دنوں پاکستان میں ہیٹ ویو بھی آئی ہوئی ہے اور جمہوری فساد کی ویو بھی آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ جمہوریت کے نام پہ فساد کی لہر کا ہونا یہ سوچنے پہ بہرحال مجبور کرتا ہے کہ کیا اسلام اور جمہوریت دونوں ایک دوسرے کے متضاد تو نہیں ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں اسلام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو حکمرانی کے لیے پیدا نہیں کیا کہ زمین پہ جا کے حکمران بن کے رہے، میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، انسان کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ انسان فساد پھیلانے کے لیے اور حکمرانی کرنے کے لیے لوگوں پہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ تو پھر یہ جمہوریت اور اسلام کا آپس میں تعلق کیا بنتا ہے؟ اس ویڈیو ہم اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی دھوکہ تو نہیں کھا رہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کوئی ایک شخص بلاتا ہے ان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ شخص ان کو گولیوں کی طرف، بموں کی طرف، فساد کی طرف بلا رہا ہے، وہ ہجوم مکمل طور پہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اسلام اور جمہوریت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے، یا متضاد چیزوں کا نام ہے؟ اگر متضاد چیزوں کا نام ہے تو پھر ان 2 میں سے ہمیں ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کا حق نہیں ہے، یعنی انتخاب کا حق انسان کو نہیں ہے کہ اپنے رہنماؤں کا انتخاب کرے، یہ حق خدا کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے دین میں، حکم فقط خدا کا ہے، حکمرانی فقط خدا کی ہے۔ تم انسان یہاں پہ حکمرانی کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمہاری تخلیق عبادت کے لیے ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہاں پہ یہ واضح ہو گیا کہ جمہوریت اور اسلام بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، خدا نے جمہوریت کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ ایسا چوراہے پہ ہم آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک خدا کی طرف راستہ جاتا ہے، ایک جمہوریت کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کی طرف جائیں گے تو خدا کی طرف پیٹھ ہوگی، اگر خدا کی طرف جائیں گے تو جمہوریت کی طرف ہمیں پیٹھ پھیرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ کیونکہ جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ اکثریت، اور اس کی ڈیفینیشن جو بیان کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، آن دا پیپل، یعنی لوگوں کی حکومت لوگوں پر، لوگوں کے لیے۔ ان میں سے 2 الفاظ تو 100% غلط ہیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں کہ میں اس ریاست کا باشندہ ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری حکومت رہی ہو، میری مرضی چلی ہو یہاں پہ۔ تو میری حکومت تو رہی نہیں، فقط ایک چیز میں نے دیکھی ہے، مجھ پہ حکومت ہوئی ہے، عوام پہ حکومت ہوتی ہے،
عوام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کچھ افراد کی حکومت ہوتی ہے، افراد کے لیے ہوتی ہے، عوام پر ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ اس کے حسن ہے جو واضح طور پہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ اکثریت، یعنی لوگوں کی اکثریت جس سائڈ پہ کھڑی ہے اس کی بات مانی جائے گی، اکثریت کی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام کی ورس نمبر 177 میں ہمیں واضح طور پہ بتایا ہے کہ وہ ان توتے اگر تم نے اطاعت کی اکثر من فی الارض، جو زمین میں ان لوگوں کی اکثریت کی، اگر تم نے اکثریت کی اطاعت کی، کیا کریں گے؟ یضلوا کا عن سبیل اللہ، آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ یعنی جمہوریت کی بات نہیں ماننی، خدا نے منع کر دیا۔ اکثریت کی بات نہیں ماننی، خدا نے منع کر دیا کہ اگر تم نے اکثریت کی بات مانی تو وہ تمہیں خدا کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ تو یعنی ایک طرف جمہوریت ہے، ایک طرف خدا کی راہ ہے، تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے جمہوریت کی طرف جانا ہے یا خدا کی راہ کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں سورہ فرقان میں بھی بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی جمہوریت انسان کی اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے۔ تو جو جمہوریت کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور مسلسل خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں، بم پھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، گولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، فساد پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنی خواہشات کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کے دین میں، خدا کے دین میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں واضح طور پہ ہمیں یہ بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ام تحسبوا ان اکثرہم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت یسمعون او یاقلون، کیا یہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل استعمال کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اکثریت نہ تو حق بات سنے گی، اکثریت نہ تو عقل استعمال کرے گی۔ انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اس ذات نے جمہوریت کو مکمل طور پہ نیگیٹ کیا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خدا کا حکم نہیں مانتے، ان کی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سرزنش کی ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اسی وجہ سے یہ وحشیوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی، جنگ ہوگی، فساد ہوگا اور ہم اپنی حکومت حاصل کر کے رہیں گے، حالانکہ تم حکومت کے لیے آئے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں یہ بتا دیا کہ جمہوریت کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر یہ اسلامی ملک ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے گھر سنبھالیں۔ یہ جمہوریت کے نام پہ عجیب و غریب قسم کے فساد جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ تو واضح ہوا، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں جمہوریت کی جب نفی کر دی ہے، منع کر دیا ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد بھیجا ہے، اب آپ کی مرضی ہے خدا کی طرف جائیں یا جمہوریت کی طرف جائیں۔ خدا کے دین میں، اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کی طرف جائیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ ہی اپنی زندگی کے وارث ہیں۔ تو بہرحال جو جمہوریت کی طرف جاتے ہیں وہ تو اپنے ایمان کا بڑھ چڑھ کے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس شخص کے لیے، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے بچے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کو بھی کم از کم اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔
تو بہرحال جو اللہ والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو امن کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے، بولنا چاہیے۔ فقط فساد پھیلانے والے بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، انہی کی آواز سوسائٹی میں نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے، باقی اللہ والوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی، میں اس چیز پہ حیران ہوں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی راہ پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔